ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنی بہن کے گھر رہا کرتی تھی۔ وہاں مجھے میرا بہنوئی اچھے لگنے لگا۔ بہن جب بھی کہیں سو رہی ہوتی، بہنوئی میرے کمرے میں آ جاتا اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں ابھی کمواری ہوں لوگوں کے لحاظ سے، لیکن ویسے میں نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جو کہ شادی شدہ لوگ کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں جس کی وجہ سے میں آج اس نوبت کو پہنچی ہوں۔ ہم لوگ دو ہی بہنیں تھیں، دوسری مجھ سے بڑی تھی جس کا نام سمینہ تھا۔ سمینہ کی شادی ہو چکی تھی اور میرے ماں باپ دونوں ہی اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی میری والدہ بھی چل بسی تھی۔ اب میرا سہارا کوئی نہیں رہا تھا جس کے پاس میں رہتی، اور اکیلے گھر میں رہنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا، تو سب رشتے والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی میں سمینہ کے پاس ہی رہوں گی۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ جلدی سے مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب میں ان کے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ میری بہن کا ایک بچہ بھی تھا جس کے دن میں سارا سارا دن کھیلتی رہتی تھی، اور رات ہوتے ہی وہ اپنی ماما کے پاس جا کر سو جایا کرتا تھا، اور میں رات میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ میری بہن بہنوئی، میں اور میرا بھانجا ہی گھر میں ہوا کرتے تھے۔ میرا بہنوئی میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی بھی بھائی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ میں نے بھی کبھی ان کو غیر نہیں سمجھا تھا۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی بلا جھجک انہیں بتا دیا کرتی تھی، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ میری بہن نے 1 2 بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنی زیادہ فرمائشیں نہ کیا کرو، تو میرے بہنوئی نے میری بہن کو ڈانٹ دیا تھا کہ خبردار، اگر سدرا کو کسی بھی چیز سے منع کیا تو اس کے بعد وہ بھی کہنا چھوڑ چکی تھی، اور میری خواہشات اور بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اتنی زیادہ مجھے سمجھ نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن مجھے بہنوئی کی یہی چیز، جو کہ وہ میرے اوپر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت پسند آنے لگی تھی۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ مذاق وغیرہ کرتی رہتی تھی اور اچھل کودتی رہتی تھی۔ میرا جسم بھی کافی تر و تازہ تھا۔ میری بہن مجھے منع بھی کیا کرتی تھی کہ جب تمہارے پاس بہنوئی ہوں تو دوپٹہ وغیرہ لے لیا کرو اور ایسے اچھل کود نہ کیا کرو، کیونکہ اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ لیکن میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ میرا بہنوئی گھر پر ہے، نہ ویسے ہی میں ویسے ہی بنا دوپٹے کے آ جایا کرتی تھی۔ بہنوئی میرے بہت اچھے تھے، لیکن تھے تو وہ آخر مرد ہی نا، اس لیے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ اتنا پیسہ میرے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملنی چاہیے تھی۔ مجھے تو وہ صرف ان کی عادتیں ہی پسند تھیں، اس سے زیادہ میں نے اور کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن میرا بہنوئی اس سے کافی آگے جا پہنچا تھا، کیونکہ انہیں کچھ اور چاہیے تھا۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری بہنوئی میری بہن سے بور ہو چکے ہیں۔ اب انہیں زندگی میں کوئی نیا اور گرم گرم مسالہ چاہیے تھا، تو جو انہیں مجھ میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی ابھی تک کوئی بھی بھنک نہیں لگی تھی کہ وہ مجھے کس ارادے سے دیکھتے ہیں۔ اب ان کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ روزانہ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آنے لگے تھے۔ میں اور بھی زیادہ ان کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اکثر موقع ڈھونڈتے تھے کہ جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تب وہ میرے پاس آ جایا کرتے تھے۔ 1 2 بار تو مجھے بالکل بھی دھیان نہیں تھا، میں آٹا گوندھ رہی تھی، وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے پیچھے سے ٹچ بھی کیا تھا۔ میں ڈر گئی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھا، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے ان کا ٹچ کرنا اتنا زیادہ بھی برا نہیں لگا تھا، کیونکہ آج تک کبھی
میرے ساتھ ایسی حرکت کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اب ہمارے درمیان یہ چیز عام ہونے لگی تھی۔ وہ کام پر بھی چلے جاتے تھے تو بھی میرا ہی حال چال پوچھتے رہتے تھے، مجھے ہی فون کیا کرتے تھے۔ اب میں بھی ان کے خیالوں میں ہر وقت گم رہنے لگی تھی۔ ایک دن بہنوئی میرے پاس آئے اور آ کر بات کرنے لگے کہ دیکھو سدرا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں 1 منٹ کے لیے شوق میں چلی گئی تھی۔ حیران اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے میرے منہ کی بات چھین لی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ بھول بھی گئی تھی کہ میں اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوں اور یہ میرا بہنوئی ہے اور وہ بھی شادی شدہ۔ لیکن میں نے انہیں انکار نہیں کیا، بس ہمارے درمیان بات آخر تک چلی گئی تھی کیونکہ وہ پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے اور میں بھی بہت خوش تھی۔ اب جب بھی کبھی میرے بہن گھر سے باہر جاتی تھی تو میرے بہنوئی کو موقع مل جاتا تھا اور ہم لوگ رضامندی کے ساتھ اپنے معاملات کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم اسی حالت میں موجود تھے کہ اوپر سے میری بہن آ گئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے اور بہنوئی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئی تھی اور چلانے لگی تھی۔ بہنوئی بھی بہت غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اسے طلاق دے دی، پھر مجھ سے شادی کر لی۔ وہ بیچاری نہ جانے کہاں گئی، مجھے آج تک نہیں معلوم، لیکن اب میرا شوہر جو کہ میرا پہلے بہنوئی ہوا کرتا تھا، نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مجھے بالکل وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری کوئی بات سنتا ہے۔ ہر وقت اپنی زندگی میں ہی مصروف رہتا ہے۔ جب دل کرتا ہے اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اپنے گندے جسم کی پیاس بجھانے میرے پاس آ جایا کرتا ہے اور میں بھی ٹھنڈے گوشت کی طرح نیچے پڑی رہتی ہوں۔ وہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے اور میری طرف دیکھتا تک بھی نہیں ہے۔ میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے اسی چیز کی سزا ملی ہے جو چیز میں نے اپنی بہن کے ساتھ کی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بے گناہ اور معصوم کی بد دعا نہ لیں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ زیادتی نہ کریں جس نے آپ کا بھلا کیا ہو۔ میری بہن نے بھی میرے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدلے میں میں نے اسی کا گھر برباد کر دیا، جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اجاڑ چکی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔